مولانا صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کل جو ہے لوگ اپنی سہولت کی وجہ سے، سہولت کے لیے عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جلدی میں یا کسی بھی غرض کی وجہ سے کسی کی گاڑی کی اپنی گاڑی جو ہے کسی کے گھر کے سامنے کھڑی کر کے نکل لیتے ہیں، یا اگر گاڑی نہیں کھڑی کرتے تو دوسرا کام کرتے ہیں اپنی آسانی کے لیے، کچرا اٹھاتے ہیں کسی کے گھر کے سامنے ڈال دیتے ہیں یا بیچ گلی کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اسلام میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ اس کے بارے میں کچھ بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا، ایذا پہنچانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جسے ہم کہتے ہیں نا، شراب پینا، زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دینا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کعبے کو ڈھا دینا، حدیث کا مفہوم اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا کسی مسلمان کے دل کو دکھانا ہے۔ آج ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، کسی کو ذلیل کر دیا، ڈانٹ دیا یا کسی کو تکلیف پہنچائی۔ اب جیسا آپ نے کہا، ہمارے بڑے بزرگ یہ مسئلہ بتاتے ہیں، اس مسئلے سے سمجھاتے ہیں کہ مسجد میں ایک آدمی گیا نماز کے لیے، واش روم میں اگر اس نے نجاست چھوڑ دی یا وضو خانے میں بلغم چھوڑ دیا تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آپ کی نجاست کو دوسرا بندہ پانی بہا رہا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو۔ اسلام نے سختی سے اس سے روکا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ کہ مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب احادیث میں اتنی سخت وعید ہے کسی مسلمان کو دکھ دینے پر، اس کو ذلیل کرنے پر، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں۔ انسان کمزور ہے، زبان پھسل گئی، آپ معافی مانگ لو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص پرانی امتوں میں، پچھلی امتوں میں، وہ جا رہا تھا، راستے میں، بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، اس نے کانٹے دار جھاڑی دیکھی۔ اب وہ کوئی جھاڑی بڑی تھی، کوئی درخت تھا، کیا تھا، اس وقت اس نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں اس کو ضرور ہٹاؤں گا۔ اس سے گمان ہوتا ہے کہ وہ شاید بڑی، ورنہ تو چھوٹی ہو نا تو بندہ اٹھائے اور سائیڈ میں رکھ دے۔ اچھا، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ پرانی امتوں میں ایک شخص تھا، اس نے راستے میں پتھر دیکھا تو اس نے اٹھا کے سائیڈ میں رکھ دیا۔ تو حدیث میں دو الفاظ ملتے ہیں، ایک لفظ یہ ملتا ہے کہ اللہ نے اس کی بخشش کر دی، یعنی اس کے پچھلے گناہوں کو دھو دیا۔ دوسرا لفظ ملتا ہے اللہ نے اس کو جنت کا ٹکٹ دے دیا۔ تو راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، کسی مسلمان سے پریشانی کو دور کرنا، اس کو پریشانی تھی، آپ نے راستہ بتلا دیا، آپ نے نابینا کو راستہ پار کروا دیا۔ آپ جا رہے ہو، آپ نے کہا باجی آپ نکل جائیں، آپ نے گاڑی روک لی۔ میں بحیثیت اللہ نے تھوڑا بہت جو دین دیا ہے، 30 سال سے جو میں قرآن حدیث پڑھ رہا ہوں، دیکھیں ہم جو بیانات کرتے ہیں مساجد میں اور لوگ تعریف کرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ اہم جو یہ چھوٹی نیکیاں ہیں۔ کیوں؟ اس میں ہمارے اندر تکبر آ گیا، میں آ گئی، ہماری نیکی گئی۔ یہ جو چھوٹی نیکیاں ہیں یہ بڑے کام کی ہیں، آپ خاموشی سے کرتے جاؤ، کسی کو پتہ نہ چلے، نہ ہی کسی کو بتاؤ۔ آپ ترغیب کے لیے کسی کو بیان کر دو، وہ ایک الگ بات ہے، آپ کی نیت صحیح ہو۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ جمع کرتے رہو، آخرت میں یہی نیکیاں کام آئیں گی جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ ایک کنویں کے قریب کتا تھا، پیاس سے ہاپ رہا تھا، اس فاحشہ عورت نے اپنے دوپٹے سے، حدیث میں واقعہ، اپنے جوتے کو باندھا اور کنویں میں ڈالا، اس سے پانی نکالا، اس کو پلایا۔ اللہ نے اس فاحشہ عورت کو، جو ساری زندگی دھندا کرتی رہی، اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا ٹکٹ دے دیا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن میں جو ہمیں بتایا گیا ہے نا کہ قیامت کے دن جو ہے نا نیکی اور گناہ تولے جائیں گے،
زمین آسمان سے بڑا ترازو ہوگا، اس وقت یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کام آئیں گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ایک نیکی لے کر آئے گا وہ بھی کام آئے گی، جو ایک گناہ لے کر آئے گا وہ بھی اس دن تولا جائے گا. اور حدیث یہ ہمیں بتاتی ہیں، احادیث کا ذخیرہ بتاتا ہے، ایک نیکی بھی جس کی کم ہو گئی نا، یعنی ایک آدمی کی 1,00,000 نیکی ہیں، 1,00,000 گناہ ہیں، ایک نیکی بھی اگر کم ہو گئی تو وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو یہ نیکی کتنی قیمتی ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، فقیر آیا، انگور کا ایک دانہ بچا، اپنی باندی کو کہا اس کو یہ ایک دانہ دے دو، دے دیا. پھر پوچھا انگور کا ایک دانہ آپ نے دیا؟ تو پھر یہی آیت پڑھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ایک ذرہ بھی نیکی ہو، ایک انگور میں پھر کہا کہ کتنے ذرے ہوتے ہیں، آپ سوچ دیکھیں کہاں گئی. تو ہم کوشش کریں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ہم جمع کریں. تو ہماری بات ہو رہی تھی کہ مسجد میں، راستے میں ہم کسی کو تکلیف دینے سے بچیں. اب مسجد میں آپ دیکھ لیں، ایک آدمی، خاص طور پہ جو آفیسز سے ریلیٹڈ جو مساجد ہیں ان میں ہم نوٹ کریں کہ حدیث میں بدبودار چیز لہسن ہو گیا، اس کو مسجد میں لے کے آنا ممنوع ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں اور سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. میں ایک دفعہ مغرب کی نماز کے لیے گھر سے نکلا، سولجر بازار میں ہم رہتے تھے. تو مسجد سے پہلے ہی 100 فٹ پہلے گٹر کا ڈھکنا غائب، اور مغرب کا وقت. اب موٹر سائیکل کا ٹائر ایزیلی اندر جا سکتا، بچہ بھی اندر جا سکتا. اب یہ حدیثیں میرے سامنے تھی، میں ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بھئی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جمع کرو، آخرت میں ہمارے کام آئیں گی. تو میں نے اپنی نماز کو نہیں دیکھا، میں نے کہا ایک آدھ رکعت نکلتی تو نکلے. تو آم کا سیزن تھا، میں بلڈنگ میں گیا، آم کی مجھے یاد آیا کہ 2 پیٹیاں رکھی ہوئی ہیں. تو میں نے لا کے وہ 2 پیٹیاں رکھ دی کہ یار کوئی بندہ موٹر سائیکل اگر جاتی بھی ہے، وہ جھٹکے سے ہینڈل اس کو لگے گا، فیملی ہو تو اس کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. دائیں بائیں میں نے 2 پیٹیاں رکھ دی. مغرب کی نماز پڑھی، 15-20 منٹ لگے ہوں گے، ایک آدھ رکعت اس چکر میں نکلی ہوئی. واپس پڑھ کے آیا تو دونوں پیٹیاں کوئی صاحب اٹھا کے لے گئے تھے کہ جی یہ لکڑیاں جو ہے نا جلانے کے کام آئیں گی. آپ یہ دیکھیں، یعنی گٹر کے ڈھکنے والا جو لے کے جا رہا ہے وہ چرسی ہے، کون ہے. تو یہاں لوگ اس کو بھی نہیں سوچتے کہ بھائی کسی کا نقصان ہو سکتا ہے. تو کوشش کریں بھائی یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم جمع کریں، انشاءاللہ یہ آخرت میں، ایک مثال میں نے دی ہے، یہ ہمارے کام آئیں گی.